الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہش پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ سورۃ البقرہ شریف کی یہ 145ویں آیت مبارکہ ہے، جس کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ تحویل قبلہ اور اس کے وجوہات بیان کرنے کے بعد ایک اور سوال اور آنے والے اندیشے کا جواب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنایت فرماتا ہے اور آنے والے وقت کے حالات سے آگاہ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کے پاس ہوتا یہ تھا کہ تمام تر نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی روگردانی اور اعتراضات، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پریشان ہو جاتا، مضمحل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تالیف قلبی فرماتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ اے محبوب، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہر قسم کے معجزات بھی لا لیں ان کے سامنے اور ہر قسم کی نشانیاں ان کو بتا دیں، پھر بھی کیا ہوگا؟ یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو جب نہیں کریں گے تو آپ کو اس میں رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، چاہے جو کچھ معجزات بتا دو، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تمہیں بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہود و نصارہ کا تو آپس میں معاملہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کے سمت کو نہیں مانتے ہیں۔ یہود مغرب کو مانتے ہیں، نصارہ مشرق کو مانتے ہیں، لیکن یہ
نصارہ جو ہے وہ مغرب کو نہیں مانیں گے اور یہود مشرق کو نہیں مانیں گے۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کی سمتوں کو نہیں مانتے تو محبوب یہ آپ کو بھی نہیں ماننا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف قلبی فرماتا ہے، ایک تنبیہ فرماتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تنبیہ حضور کے لیے ہے، مگر یہ حضور کے توسل سے یہ تنبیہ امت کے لیے ہے، کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جائے گے۔ تو حضور کا ظالموں میں سے ہو جانا یہ تو محال ہے، یہ تو محال ہے نا کہ حضور ظالموں میں سے ہو جائے اور نافرمانی کریں۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ حضور کی وساطت سے اور حضور کے توسل سے یہ جو تنبیہ ہے وہ امت کو ہے کہ جب امت کو یہ علم آ چکا کہ ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے اور نماز میں ہمیں قبلہ کس سمت کو بنانا ہے، جب یہ بات امت کو معلوم ہو گئی تو اب اگر امت میں سے کوئی فرد اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی یہود و نصارہ کے اس بات کو مانے گا تو ضرور وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اور اے سننے والے کسے باشد، کوئی ہو، امت کا کوئی فرد ہو، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یعنی یہود و نصارہ کی، بعد اس کے کہ تجھے علم ہو چکا کہ ہمیں قبلہ کعبۃ اللہ ہی کو بنانا ہے، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا، یعنی گناہ گار ہوگا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ قیامت تک کعبۃ اللہ اب قبلہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے کھوشے میں رہیں، کسی کوچہ و بازار میں رہیں، کسی مکان میں رہیں، کسی کھو میں رہیں، خلا میں رہیں، تحت الثری میں رہیں، زمین کے جس حصے میں رہیں، اندر کے رہیں باہر کے رہیں، ہر ایک کے لیے کعبۃ اللہ کو نماز پڑھنے کی سمت بنا دی گئی، اور اس توسل سے امت کو یہ مزاج دے دیا گیا کہ اپنے ہر عمل کا جو قبلہ ہے وہ اللہ رسول کی رضا کو بنائے رکھیں۔ صرف نماز ہی کا قبلہ نہیں، ہر عمل کا قبلہ، ہر عمل کا قبلہ وہ اللہ رسول کی رضا ہو، کیونکہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں جس طرح اللہ رسول کی رضا ہے، ایسے ہی ہر عمل کا قبلہ، یعنی ہر عمل کا قبلہ، یہ جو میں بول رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ہر عمل کو کرنے کے پیچھے جو نیت ہو وہ اللہ رسول کی رضا ہو۔ حضرت جنید، کیونکہ عمل بظاہر اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس عمل کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ کبھی دنیا ہوتی ہے۔ ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، بظاہر ہمارا پورا ڈھانچہ قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اندر کا جو قبلہ ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ نمائش ہوتی ہے۔ تو آدمی نیت تو کرتا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لاکھ منہ سے بولے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واسطے اللہ کی، لیکن دل میں کچھ چل رہا ہے تو وہ نماز خدا کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ عبادت اس چیز کی ہو رہی ہے جو سوچ اندر چل رہی ہے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریا بھی ایک شرک ہے، وہ جھک رہا ہے اللہ کے آگے، بظاہر جھک رہا ہے، مگر عبادت اس چیز کی ہو رہی ہے جو سوچ اندر چل رہی ہے۔ اس لیے اپنے نماز اور روزے کا قبلہ ہی نہیں، حج و زکوٰۃ کا قبلہ ہی نہیں، اپنے ہر نیک عمل کا قبلہ دنیا کو نہ بنائیں بلکہ اللہ رسول کی رضا کو بنائیں۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا قبلہ اللہ رسول کی رضا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت جنید کے ہاتھ پر
ایک چور نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا توبہ کرا دی، تو آپ نے فرمایا بتا کتنے تو نے آج تک چور، وہ بھی کون سا چور؟ کفن چور. کفن چور نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا آج تک کتنے کفن چرائے؟ تو عرض کیا حضور 2000 مردوں کے کفن چرائے، 2000 مردوں کے کفن چرائے. تو آپ نے فرمایا بتا ان 2000 لوگوں میں سے کتنے کے منہ کعبۃ اللہ کی طرف تھے قبر کے اندر، کتنوں کے منہ کعبۃ اللہ کی طرف تھے؟ تو عرض کیا حضور 2000 لوگوں میں 2 ہی لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ جن کے چہرے اللہ کی کعبۃ اللہ کی طرف تھے. اللہ اکبر کبیرہ. صرف 2 لوگ، 2000 لوگوں میں سے. مسلمان کی میت کا چہرہ قبلے کو کرتے ہیں نا، قبر میں لٹاتے ہیں جب، تو عرض کیا حضور 2000 لوگوں میں سے صرف 2 لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، باقی سب کے چہرے پھرے ہوئے تھے قبلے کی طرف سے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کے عمل کا قبلہ ہمیشہ دنیا رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں تو وہ صرف دنیا کے دکھانے کے لیے کیے ہیں یا نمائش کے لیے کیے ہیں، ان کے کسی عمل کا قبلہ اللہ رسول کی رضا نہیں تھی. العیاذ باللہ. ہمیں اس تکلیف اور مصیبت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ہر عمل کا قبلہ اللہ رسول کی رضا اللہ تعالیٰ بنا دے. عمل چھوٹا ہو یا بڑا، کیسا ہی ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی گھٹیا عمل کیوں نہ لگتا ہو، لیکن بظاہر وہ عمل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کبھی کبھی ہمارے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن نیت اچھی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس عمل کا بدلہ دیتا ہے، ضرور اس بدلہ. کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ہمارا تصادم ہو جاتا ہے، خیالات میل نہیں کھاتے ہیں، لیکن نیت اگر اچھی ہو اور عمل ایک دوسرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ایک صاحب نے مسجد نبوی شریف کے سامنے کھوٹیاں گاڑی، اس واسطے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی سواریاں چرتے چرتے دور نکل جاتی ہے، تو ان کو نماز کے بعد سواریوں کو تلاشنے میں دقت ہوتی ہے اور کافی وقت ان کا سواری تلاش کرنے میں نکل جاتا ہے. تو انہوں نے کھوٹیاں گاڑ دی. دوسرے صحابہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے کھوٹی گڑی ہے، لوگ اندھیرے میں آئیں گے اور جو ہے اس سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے. انہوں نے اس کھوٹی کو نکال کر پھینک دیا. جب دونوں ساتھ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا میں نے کھوٹی گاڑا تھا، کھوٹی نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ میں نے نکال دی. کہا کیوں نکالی؟ کہ لوگوں کی میں نے تو سواری کو باندھنے کے لیے گاڑا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نکال دی کہ لوگوں کو ٹھوکریں لگتی. معاملہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی استفسار فرمایا تم نے گاڑی کیوں تھی؟ تو انہوں نے اپنی نیت بتا دی. تم نے اکھاڑی کیوں؟ تو انہوں نے اپنی نیت بتا دی. فرمایا دونوں ثواب کے مستحق ہیں، دونوں ثواب کے مستحق. کیوں؟ نیت اچھی، نیت اچھی. عمل ایک دوسرے کے خلاف ہے، ایک نے گاڑی دوسرے نے اکھاڑی، عمل ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے تو گاڑی تھی، اس نے کیوں اکھاڑی. اس کی بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے جو بات اس کے سمجھ میں آئی. تو عمل مسلمان کے ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن نیت بہرحال مسلمان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی رضا حاصل ہو جائے، ہے نا. اور پورے عمل اور پورے اس کا مطمع نظر اور پورا ہدف اور گول جو زندگی کا ہے وہ نماز کے پیچھے اور روزے کے پیچھے اور زکوٰۃ کے پیچھے اور حج کے پیچھے اور ہر چھوٹے بڑے عمل کے پیچھے جو ہمارے زندگی کا جو سرمایہ ہے اور عمل کا جو قبلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ رسول کی رضا حاصل. اگر معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی رضا کے خلاف کوئی کام کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ شاید اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یا سن نہیں رہا ہے تو یہ ہماری بڑی غفلت ہوگی اور ہمارے اوپر ہماری جان پر ہم بڑا ظلم کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ
سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.